بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو ناقابل تردید ثبوت دکھاؤں گا کہ امریکہ نے پاکستان سے یا اڈے مانگے تھے یا ایئر سپیس مانگی تھی، اور ہمارے ساتھ سر عام پوری قوم کے ساتھ غلط بیانی کی گئی ہے۔ دو تین غلط بیانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ بیان کرتا ہوں، ایک اڈوں یا ایئر سپیس کے حوالے سے، اور ایک وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے فوج سے مدد مانگی تھی کہ مجھے بچاؤ، یہ جو عدم اعتماد آ گئی ہے اس سے۔ یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو 5th جنریشن وار تھی وہ ہمیں آج سے کچھ سال پہلے بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں نے لڑنی ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، وہ ڈنگر ہیں، اور اب یہ 5th جنریشن وار حامد میر، حسین حقانی، ادھر سے جا کے وقاص گرایا، گل بخاری، محسن داوڑ، علی وزیر، اگر ہو سکا تو طارق فتح، ان سب کو کر کے ریکروٹ، اور ان کے ذریعے لڑی جائے گی اب 5th جنریشن وار۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے سب کچھ رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دکھی دل سے بات کرنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ کون شخص تھا جس نے عدم اعتماد والے دن اچانک FIA سے لوگوں کے نام لسٹوں پہ ڈلوایا تھا کہ کوئی ملک سے باہر نہ جا سکے؟ وہ کون تھا؟ کس اتھارٹی کے تحت یہ کیا گیا تھا؟ ملک میں حکومت نہیں تھی، کابینہ نہیں تھی، کس کی آرڈر تھے؟ پھر یہ پتہ چلنا چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان کے عدم اعتماد اور یہ ساری سازش کے دوران پوری حکومتی مشینری نے کس کے کہنے پر وزیراعظم کے احکامات ماننے سے انکار کیا ہوا تھا؟ یہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ رات کو عدالتیں کیسے کھلیں، یہ تو ہمارا سوال موجود ہی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جس دن یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں، آرٹیکل 6 لگے گا کچھ لوگوں پہ اور ان کو سزائے موت ہوگی۔ اگر کبھی یہ ہوا، یہ اگر کا بڑا لفظ ہے، لیکن پاکستان میں یہ ہوگا نہیں، کیونکہ یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ تو یہاں میں پہلے ایک بات کر دوں کلیئر، عمران خان کو وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو یہ دھمکی دی تھی کہ میں تمہاری مونچھوں سے اپنے بوٹوں کے تسمے بناؤں گا۔ بڑی دھمکی تھی یہ۔ اس کے بعد بھٹو کا کیا انجام ہوا سب نے دیکھا۔ وزیراعظم عمران خان جہاں اتنا مومنٹم بنا رہے ہیں، وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ میسج کنوے کر دیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے، اور انشاءاللہ آئیں گے، اٹس ناٹ اباؤٹ اف، اٹس اونلی اباؤٹ وین، جب وہ اقتدار میں انشاءاللہ آئیں گے 2/3 اکثریت کے ساتھ، وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ all will be forgiven، کیونکہ حکومت ان کی آئے گی تو پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کریں گے، آزادی، خود مختاری، سالمیت کی بات کریں گے، اور منڈیلا کی طرح سب کو معاف کر دیں گے۔ یہ پیغام انہیں دینا پڑے گا، ورنہ کچھ ڈرپوک ڈرے ہوئے لوگ ان کا رستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر آلریڈی اتر آئے ہیں، اور وہ مزید بھی کسی حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں پہلے بات کر دوں، اس کے بعد آپ کو اب چیزیں دکھاتا ہوں۔ ناظرین، کچھ پہلے آپ کو بتاتا ہوں، ایک بلکہ آپ کو ویڈیو سنواتا ہوں میں، بلکہ اس کو ویڈیو نہیں کرتے ہیں، اس کو آڈیو سنتے ہیں، اور میں اس کو فیس بک کے لیے صرف میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں گا، یوٹیوب کے لیے میں آپ کو انگلش میں بھی سنوا دوں گا۔ تو یہ ذرا سنتے ہیں کہ اس آڈیو میں امریکی عہدیدار کیا کہہ رہا ہے جب اس سے سوال پوچھتے ہیں صحافی۔ یہ ذرا آپ نے سننا ہے، میں آپ کو آڈیو سنوانے لگا ہوں، یہ آپ کے سامنے میں چلاتا ہوں، یہ سنیں آپ۔ The United States like to have a drone base in Pakistan. So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. صحافی سوال پوچھتا ہے امریکی عہدیدار سے کہ آپ ڈرون کے لیے اور یہ سارا کچھ، مطلب بیسس کے حوالے سے سوال پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہماری ہر طرح سے ڈپلومیٹک سطح پر بھی، اور ظاہر ملٹری اور ہر طرح سے سطح پہ بات چیت چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ISIS القاعدہ دوبارہ افغانستان میں نہ آئیں۔ ہماری بات چیت چل رہی۔ اب کیا پکوڑے تلنے پہ بات چیت چل رہی تھی؟ اب مجھے بتائیں نا ذرا، کو سموسے تلنے پہ بات چیت چل رہی تھی؟ کوئی ٹماٹر اور آلو کی قیمتیں ڈسکس ہو رہی تھیں؟ بات چیت یہی چل رہی تھی کہ یا ہمیں ایئر بیس دے دو یا ہمیں اوور دا ہورائزن اٹیک کرنے دو۔ اس کو میں آپ کو ایک اور ثبوت دکھاتا ہوں کہ امریکہ کا ایک اپنا کافی ہم خیال بندہ
چڑی بابا وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب امریکہ سے کافی کلوز ہیں چڑی بابا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتا ہے، وہ کم از کم اپنے قریبی اپنے دوست ملک کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے امریکی عہدیدار کی بات سنی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ چڑی بابا کیا کہتے ہیں یہ اب آپ نے سننا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔ قوم کے جو چیف ہے میکنزی، انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے یو ایس میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ آئی ایس، القاعدہ اور اس قسم کے ٹیررسٹ گروپس وہ واپس نہ افغانستان میں آ جائیں یا زیادہ بڑھ نہ جائیں، کیونکہ آلریڈی ہے وہاں۔ اگر ایسے ہوا تو پاکستان کو اور نیبرنگ سٹیٹس کو خطرہ ہوگا اور پھر ہمیں خطرہ ہوگا اس سے۔ اس لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بیسز مل جائیں تاکہ ہم ہمیشہ مانیٹر کر سکیں اور اگر ضرورت پڑے تو ایئر پاور کے ذریعے ہیلپ بھی کر سکیں۔ اور میری نالج میں یہ ہے کہ امریکنز آر آسکنگ فار بیس 1 or 2 bases ان پاکستان فار اوور فلائٹس، فار ڈرونز، کہ مانیٹر کیا جائے وہاں کیا ہو افغانستان کے، ایسے نہیں چھوڑ کے جانا ہم نے۔ اور پھر ان کا یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں ملیٹنٹ اسلام یا ریڈیکل اسلام جو ہے اس کی لہر آ جاتی ہے، جو کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہم دکھا دیتے ہیں ان کو کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں، تو کہ یہاں کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر بھی ذرا نظر رکھیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹلٹ کرنی ہے ٹورڈز ویسٹ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کڑوا گھونٹ کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے۔ فیٹ ایف سے بچنا، آئی ایم ایف سے لینا، ورلڈ بینک سے لینا، فورن انویسٹمنٹ بلانی، تو یہ وداؤٹ ویسٹ یو کانٹ ڈو دس۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ریئلسٹک قسم کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں جنرل باجوہ۔ مگر میرا جو پرابلم آ رہا ہے اس ساری اسیسمنٹ کے ساتھ ہے کہ آپ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ دس ڈن۔ آپ نے سارے 3/4 آف پاکستان کو آپ نے پرابلم میں ڈال دیا ہے، بیکاز دے آر ناٹ پارٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم۔ آپ نے جس بندے کو چنا ہے، لک واٹ ہی از ڈوئنگ۔ یہ اب آپ نے سن لیا، امریکہ اڈے مانگ رہا ہے یا اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے مانگ رہا ہے، یعنی ایئر سپیس مانگ رہا ہے۔ جنرل باجوہ نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کو وہ لے آئے ہیں، عمران خان کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں مانے گا۔ لیکن اگر آپ نے مغرب کو راضی کرنا ہے، آپ نے آئی ایم ایف سے حالات ٹھیک کرنے ہیں، فیٹ ایف سے حالات ٹھیک کرنے ہیں، ورلڈ بینک سے حالات ٹھیک کرنے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ چڑی بابا کہتے ہیں کہ میں بڑی تعریف کرتا ہوں جنرل باجوہ کی اس سوچ کی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ پہلے امریکی عہدیدار یہ کہتا ہے، پھر پاکستان میں امریکہ کے ترجمان یہ بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ خبریں دکھانے لگا ہوں، میرے پاکستانیوں، ہر چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ CNN انٹرنیشنل کی خبر ہے کہ بائیڈن نے اپنے لا میکرز کو کہا ہے کہ امریکہ اس معاہدے کے قریب ہو گیا ہے جس میں پاکستان کی ایئر سپیس انہیں ملے گی ملٹری آپریشن کرنے کے لیے۔ یہ CNN نے خبر دی ہے، جو امریکہ کا PTV سمجھ لیں آپ۔ اس کے بعد ہمارے پاکستان میں کہا جاتا ہے ایبسولوٹلی یس، یعنی پاکستان نے سپیس دے دی ہے۔ یہ چیک کریں، ریدہ فاروقی۔ یہ ہے آپ کا ایبسولوٹلی ناٹ۔ امریکہ کو افغانستان میں ملٹری آپریشنز کے لیے باقاعدہ معاہدے کے تحت پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے دی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھتے جائیں۔ اور یہ پھر سب باقی یہ صحافیوں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ خود پڑھ لیں، جیو کی خبریں پڑھ لیں، میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ ہر طرف یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ وائڈلی رپورٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا، اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا آگے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایبسولوٹلی یس اس نے کہا تھا، اب یہ چیک کریں۔ فوجی اڈے مانگے ہی نہیں گئے تھے، یہ 14 اپریل کو کس کا بیان آیا یہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، خود آپ کو تضادات نظر آ جائیں گے۔ یہ لوگ پہلے کیا کہتے تھے کہ آپ نے دے دیے ہیں اڈے، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج کل یہ نئے فوج کے ترجمان بنے۔ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے، DJSPR کا 2 ٹوک اور واضح بیان۔ یہ ان کی آپ ترانیاں جانیاں اور پینترے بدلنا دیکھیں، اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ وکی لیکس نے بتایا کہ 1998 میں بے نظیر نے امریکنز کو بتایا کہ وہ پاکستان کے نیوکلیر ٹیسٹ کو سپورٹ نہیں کرتی۔ بے نظیر کے پہلے ٹینیور میں آرمی چیف نے بے نظیر بھٹو کو GHQ میں بلایا ایکسکلوسیو بریفنگ کے لیے ان کور سیکیورٹی ایشوز جس میں نیوکلیر پروگرام اور کشمیر شامل تھا۔ انہوں نے یہ قبول کیا، پر جب وہ آئیں دروازے پر تو رابرٹ اوکلی جو امریکہ کا ایمبیسڈر تھا وہ بھی ان کی کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ آرمی نے فوراً وہ میٹنگ کینسل کر دی۔ یہ میں نے کیوں بات کی ہے؟ DGISPR نے اپنی پریس بریف میں یہ کہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو ڈائریکٹ
جواب دیتے ہوئے، جب وزیر اعظم نے کہا کہ تم ان لوگوں کے حوالے نیوکلیر پروگرام کر رہے ہو جو کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ نیوکلیر پروگرام کو آج تک سب نے بڑی حب الوطنی سے ڈیل کیا ہے، اس کا بڑا خیال رکھا ہے، سب نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے، اور سب محب وطن نے یہ بات کی ہے۔ یہ رپورٹڈ چیزیں ہیں کہ بے نظیر امریکی ایمبیسڈر کو لے کے بریفنگ میں پہنچ گئی تھی کہ دیکھ لو نیوکلیر پہ وہ کیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ بے نظیر خود امریکنز کو کہتی رہی کہ میں حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان دھماکے کرے۔ نواز شریف کا بھی یہی سٹانس تھا، اس ٹائم بڑا مجبور کیا گیا تھا نواز شریف کو یہ حملے دھماکے کرنے کے لیے۔ تو یہ جو حب الوطنی کا چورن بیچا گیا ہے یہ بھی غلط بیانی کی گئی ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، آپ کو ثبوت تو ناظرین سارے دکھانے ہیں کیونکہ ثبوتوں کے بغیر تو بات بنتی نہیں ہے۔ شیریں مزاری نے چیلنج کیا ہے، انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ عمران خان نے بلایا تھا اور عمران خان نے مدد مانگی تھی فوج سے کہ بچاؤ مجھے یہ عدم اعتماد سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ فیکٹ بتا رہی ہوں آپ کو، آن ریکارڈ لانا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ فوج نے وزیر دفاع کے ذریعے وزیر اعظم کو میسج بھیجا تھا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ آئے اور انہوں نے یہ 3 آپشنز رکھے تھے۔ پھر شیریں مزاری حامد میر کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، پرویز خٹک سے میں بات کر کے بتا رہی ہوں کہ ایسے ہی ہوئے تھے سارے واقعات۔ تو ناظرین یہ صرف اتنا سا کھیل میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی تک کہ کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے یہاں پہ فضائی حملے یا انہیں فضائی حدود چاہیے۔ دیکھیں فضائی حدود جو چاہیے نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم 90 کی دہائی میں رہتے ہیں، کوئی رپورٹ نہیں ہوگا۔ بھائی لوگ اب فلائٹ ریڈار دیکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر افغانستان میں ڈرون ہوگا، ایون سرویلنس بھی ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ گزر کے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، ایران تو نہیں دینے والا ایئر اسپیس اپنی، ایک ہی راستہ ہے ہمارے بلوچستان کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، انہوں نے تب ہی جا سکتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو یہ، لیکن یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اڈے دینے ہیں یا ایئر اسپیس دینی ہے، فیٹف سے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، آئی ایم ایف سے ٹھیک کرنے ہیں، ورلڈ بینک سے ٹھیک کرنے ہیں، پیسہ آئے گا، ڈالر آئیں گے، اپنی طرف سے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اپنی طرف سے ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ چلو چوروں کو بٹھا دیتے ہیں، ملک کا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ہوا ہے۔ پاکستان کی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ایک کو ہوا ہے، پاکستان میں اس وقت ایک مارشل لا لگا۔ دیکھیں میں کھل کے بات کرتا ہوں، میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے میں کھل کے بات کرتا ہوں اور کھل کے ہی ہوگی۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا ہے اور شہباز شریف صرف سامنے ایک کٹ پتلی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اس کو ہائیبرڈ شیبرڈ نہیں کہوں گا، میں اس کو کوئی شوگر کوٹنگ نہیں کروں گا، ملک میں مارشل لا ہے، اور شہباز شریف کو سامنے رکھا ہوا ہے صرف دکھانے کے لیے کہ جی یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے۔ 6 دن ہو گئے ہیں ان کی کابینہ نہیں بنی ابھی تک، پیپلز پارٹی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے معاشی طور پہ، اور شہباز شریف کے حوالے سے اینڈ میں بات کر دوں کہ ان کو بٹھا تو دیا گیا ہے سامنے، فیصلے انہوں نے کرنے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ فارن پالیسی کا، نہ کچھ جو بھی امپورٹنٹ فیصلے ہیں شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو صرف شہبازی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری معیشت کی جو خرابی ہے، جو مہنگائی ہوئی ہے دنیا پہ، سارا کچھ نزلہ مجھ پہ گرے گا، حکومت اگر ہمیں مل بھی جاتی ہے تو عوام سے ہم گالیاں کھائیں گے، لوگوں میں نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمیں کن نفلوں کا ثواب مل رہا ہے۔ شہباز شریف پریشان ہیں، ان سے جو صحافی بھی ملے ان میں سے کچھ نے یہ کہا، شاید حبیب اکرم نے یہ بات کیا کسی اور نے، کہ شہباز شریف خوش نظر نہیں آئے حکومت ملنے پہ، جو 30 سال سے وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ کیوں خوش نہیں ہے؟ یہ جو ڈھول ان کے گلے پڑ گیا ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کے اوپر ڈال رہی ہے سارا کچھ، جے یو آئی تو ڈالے گی، ایم کیو ایم نے شاید وزارتیں لینے سے بھی انکار کر دیا ہے، ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں۔ عمران خان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ کریڈیبلٹی ان کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مہنگائی میں حکومت چلا سکیں، ان کو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، ڈیزل مہنگا کرنا پڑے گا، بجلی آلریڈی مہنگی کر چکے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بڑی کھری کھری باتیں بتا دی ہیں، ساری سازش ہوئی ہے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں کو نہیں پکڑ سکتے، یہ چند کو پکڑ سکتے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں صرف۔ ان کو میں اتنا کہوں گا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، اگر ملک بیچا ہی تھا تو $100 ارب کا قرضہ ہی معاف کروا لیتے، وہ تمہیں پھر بھی صرف پٹنس دیں گے، وہ نوالے جو کھاتے ہیں نا ان میں سے جو گرے گا نا نیچے تمہیں پھر بھی وہی دیں گے۔ کچھ شرم کر لیتے یار، امریکی CIA کا چیف یا امریکی صدر دھمکی دیتا تو سمجھ بھی آنی تھی کہ تم لوگ لیٹ گئے ہو، تم ایک انڈر سیکٹری کی دھمکی پہ لیٹ گئے ہو، پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا تم لوگوں نے۔ آنکھ نہیں ملا سکتا میں، جو میں بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ ہمارا ملک بدل گیا ہے، ہمارے ادارے بدل گئے ہیں، اب کھڑے ہوں گے، سٹینڈ لیں گے، خود مختاری۔ آپ نے ساری عوام کو اپنے خلاف کر لیا، آپ نے یہ بات کر کے کہ اس ملک کی جو یوتھ ہے وہ ویل انفارمڈ ہے، آپ ڈرتے ہیں۔
یوتھ نے فیصلہ کرنا ہے، اس ملک کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بھوکا رہنا ہے، سختی برداشت کرنی ہے، یا انہیں آسانی چاہیے امریکی غلامی کی قیمت پہ۔ یہ فیصلہ کرنے والے آپ نہیں ہیں، یہ ملک عوام کا ہے، آپ عوام کی حفاظت کریں۔ ملک آپ کا نہیں ہے کہ آپ فیصلے کریں گے کہ عوام نے کیا چوز کرنا ہے۔ مارشل لا لگانے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس مارشل لا کو ختم کریں، الیکشن کی طرف جائیں اور حالات کو ٹھیک کریں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت نامنظور پہ ہی صرف آپ فوکس کریں۔ میں ہمیشہ بیماری کی جڑ پہ فوکس کرتا ہوں، یہ میرا ہمیشہ اصول رہا ہے۔ میں شروع میں باتیں کرتا رہا، آپ کو اشاروں میں لیئرز ہیں، کام کر رہی ہیں، عمران خان کو نہیں کام کرنے دے رہے، نہیں احتساب ہونے دے رہے، ڈیلیں دے رہے ہیں۔ مجھے لوگ کہیں جی آپ ادارے کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں، ہنر عام ہے سب کو۔ میں جب باتیں آپ کو اشاروں کے نام میں سمجھا رہا تھا، سمجھ جاتے نا، تب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اب ہمیں شاید اپنی جانیں بھی دینی پڑیں گی، سینوں پہ گولیاں بھی کھانی پڑیں گی، تب جا کے شاید مسائل حل ہوں گے، تب شاید یہ آسانی سے حل ہو جاتے، تب لوگ نکل آتے سڑکوں پہ۔ جس دن عمران خان کے خلاف رات کو عدالتیں کھل رہی تھی نا، 1 لاکھ بندہ اگر جاتا نا، ریڈ زون میں گھس جاتا، پرامن طریقے سے کھڑا ہو جاتا ڈی چوک پہ، یقین مانے سارے فیصلے اسی دن رک جانے تھے۔ عوام نکلی نہیں۔ اب آپ کو احساس ہوا ہے کہ کیا سازش ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، انشاءاللہ یہ سب ریورس ہوگا، اور عمران خان 2 اکثریت سے واپس آ کے اس ملک کو غلامی سے نکالے گا اور حقیقی آزادی کا اعلان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد۔ لیکن لڑائی سیاسی سطح پہ ہوگی، اور ابھی یہ لڑائی بڑی آگے جانی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحافیوں کو امپورٹڈ حکومت نامنظور پہ ٹرینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس وقت نیوٹرل صرف بے غیرت رہ سکتا ہے جو اپنے ملک کا وفادار نہیں ہے۔ کوئی غیرت مند بندہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا اس موقع پہ۔ ہمیں ایگزسٹنشل کرائسس کا سامنا ہے، اس موقع پہ ملک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کسی ادارے کی چمچہ گیری نہیں، کسی حکومت کی، کسی سیاسی جماعت کی چمچہ گیری نہیں۔ ریاست پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، اس لیے جلسوں میں بھی جائیں تو پاکستان کے جھنڈے لے کر جائیں۔ اب یہ بات سیاسی جماعتوں کی تحریک سے آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک اور سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔